تو اس ذات کے ساتھ تم کفر کرتے ہو ایک ایسی چیز کو بنیاد بنا کر تاکہ نبی کی رسالت کا انکار ممکن ہو جائے۔ وہ چیز کیا ہے؟ قبروں کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ۔ کفر کیا ہے ان کا؟ کفر آگے بیان ہے، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم بناتے ہو اس کے شریک، انداد ند ان کی جمع، اس کے شریک، اس کے ہمسر، اس کے مماثل، حجر و شجر کو، بتوں کو، مورتیوں اور صورتوں کو اس کا شریک بناتے ہو۔ یعنی جس کفر کا پیچھے ذکر ہے وہ کفر شرک کی صورت میں، اللہ کے ساتھ جو بھی شریک بنائے گا وہ کافر۔ پکارنا کس کو؟ اللہ کو۔ کس غیر کو پکارو گے استمداد کے لیے، استغاثہ کے لیے، تو یہ کفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کی وضاحت کی، أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو پیدا کر دیا، فی یومین، 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم بناتے ہو اس کے شریک۔ یعنی شریک بنانا کفر ہے، شرک کرنا کفر ہے۔ اور شریعت نے ان شرک کی تقسیم نہیں کی، شرک اکبر یا شرک اصغر۔ برائی کے لحاظ سے سارے شرک ایک جیسے ہیں، چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک، اس کے شریک بناتے ہو، یہی کفر ہے۔ ذالک رب العالمین، وہی ہے رب تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے تمام جہانوں کا۔ جب وہ رب ہے تو اسی کو مانا جائے، اسی کو پکارا جائے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، اسی سے ہر مشکل کا حل اور آسانی طلب کی جائے، رب العالمین ہے۔ یہ عقیدہ اپنانا مشکل ہے آج کل، قدم قدم پر لوگوں نے رب بنا رکھے ہیں، کہیں سے ان کو شفا ملتی ہے، کہیں سے ان کو اولاد ملتی ہے، کہیں سے ان کو روزی ملتی ہے، کوئی ان کا مشکل کشا ہے، کوئی ان کا حاجت روا ہے، کوئی ان کا داتا ہے، کوئی ان کا دستگیر ہے۔ اللہ رب العالمین دستگیری کرنے والا، داتا، روزی دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا اللہ رب العزت۔ یاد رکھو یہ عقیدہ اپنانا ضروری ہے، اور یہ قبر میں پہلا سوال تم سے ہوگا، من ربو کا۔ پھر رب کون؟ رب العالمین کس کو مانا؟ مشکل کشا کس کو مانا؟ حاجت روا کس کو مانا؟ اولاد دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ یہ جواب اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، تمہاری ایسی مت ماری جائے گی، کس کا نام لوگے؟ ہم نے لاہور میں کسی کو پکارا، اجمیر میں کسی کو پکارا، کراچی میں کسی کو پکارا، ملتان میں کسی کو پکارا، گولڑا میں کسی کو پکارا، پاک پتن میں کسی کو پکارا، کس کا نام لیں؟ کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ تو عافیت کا راستہ اس ایک اللہ کو رب العالمین مان لو۔ اس عقیدے سے قرآن نے اپنا آغاز کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔